میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں. یہ رہا تپڑ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 278 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا. سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ میں اس چیز پر بائیکاٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ بہار کے افسران بیٹھے ہوئے. ایک ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے. تو میں اپنی بات آئندہ کروں گا، صرف یہ ایک بات چونکہ آگے آ گئی تھی. تو اس ہندو کے کہنے پر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے، سینٹ جیسے ادارے کا ممبر ہوتے ہوئے، میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں. یہ رہا تپڑ. جو پالیسی ساز ہے، جو منسٹر صاحبان ہیں وہ ہے ہی نہیں، تو ہم کسے سنائیں گے؟ اور آپ دیکھیں صرف 2 آفیسران کے سوا 2 آفیسران ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریڈ کے ہیں. کوئی بھی آفیسر، بیوروکریسی بھی نہیں بیٹی. ہمارے لیے لعنت کا مقام ہے. سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو تمام، آپ بحیثیت کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر، کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دے، منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دے. یہ آپ کا اختیار ہے. سر ہم یہ کسے سنائیں؟ مجھے بتائیں سر، ہم کسے سنائیں؟ کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیوروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں؟ یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ہم عوامی نمائندے بجٹ پر بحث کریں. سر یہ 14 دن دیے جاتے ہیں اس بحث کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں، مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے، سود پر سود. اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے، ہم سود تو لے رہے ہیں، سود پر دوسرے لوگوں سے، دنیا سے پیسے لے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے. میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسع صاحب، ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی، جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں، میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے. میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 278 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اسی طرح سے سورہ بقرہ 279 میں، پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ اعلان سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا. سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے. بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں. سر کیا آپ بتاؤ گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن شریف میں ہے. سر میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی بات سنائیں. روم میں اجلاس ہو رہے نا تمام، اس میں وزراء بھی ہے، افسران بھی ہے، میٹنگز ہو رہے، تو جو یہاں پہ نہیں، وہاں پہ اس ٹائم ہاؤس میں افسران بیٹھے ہوئے، ذمہ دار افسران. کہاں ہے ذمہ دار؟ مجھے ان کی حاضری دکھائیں، سر ہمیں حاضری دکھائیں، ہم چاہتے ہیں حاضری دکھائیں. کون سے افسران ہیں؟ 3 افسران. آج PND کے ہونے چاہیے تھے، آج فنانس کے ہونے چاہیے تھے، اور آج
آج جتنی 40 وزارتیں 40 وزارتوں کا ایک ایک آفیسر بھی ہوتا تو یہ آپ کی گیلریاں بن رہی ہوتی. یہ سفید جھوٹ ہے سر, یہ سفید. آپ کیمرہ مین سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے. سر میں اس چیز پر بائیکاٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ایف بی آر کے افسران بیٹھے ہوئے, یہاں پہ ایف بی آر کے افسران بیٹھے, فائنانس کے بیٹھے, سارے بیٹھے, سن کے جا جی بیٹھے ہوئے. سر ایک میری عرض سنیں. نہیں آپ کھڑے, سر میری عرض سنیں. چیئرمین صاحب ایک میری معمولی عرض سنیں. کتنی وزارتیں؟ 40 وزارتیں. مجھے 40 آفیسران دکھائیں. آپ ہر وقت تقریر زیادہ کرتے ہو. سر تقریر نہیں ہے, میں تجاویز دے رہا ہوں. میں تجاویز دے رہا ہوں, مگر تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی ہو نا. تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. سر میں ختم کرتا ہوں. ایک میری معمولی سی ریکویسٹ ہے. ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریکمنڈیشنز دیں, ٹھیک ہے, ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں. مجھے آپ 3 سال کا ریکارڈ دیکھیں. پی این ڈی میں ہم نے ریکمنڈیشن دیے, کسی ایک ریکمنڈیشن پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو آج آپ رولنگ دیں, ہم دیتے ہیں ریکمنڈیشن, آج آپ رولنگ دیں. آپ دے دیتے تجاویز دے دیجیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں تجاویز ریٹرن میں دے. جی ریٹرن میں, مگر آپ رولنگ دیں کہ ہم جو نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جو ریٹرن میں تجاویز دوں گا اس پر کم از کم 50% عمل. یاد رکھ لے کہ آپ کے جتنے تجاویز ہیں, جو آپ کے پوائنٹ ہیں, یہ ہم متعلقہ وزیر کے پاس بھی بھجوا دیں گے. اور انشاءاللہ میری 2.5 مہینے کی کارکردگی بھی آپ دیکھ رہے ہو, اور میں بھی آپ کا 7 سال کا. اچھا سر, ابھی میری بھی ایک پیشن کوئی سن لے, میری بھی پیشن کوئی سن لے. یہ تمام لوگ گواہ ہیں, یہ پی این ڈی کی تجاویز سب دیں. اگر ایک بھی تجویز پر عمل ہوا, میں دنیش کمار 1 سال یہ جو اجلاس ہے اٹینڈ نہیں کروں گا. جی بس شکریہ. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. سب سے پہلے اپنے دوست دنیش کمار کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. وہ ہندو مذہب سے ہے اور ہمارا مذہب ہندو مذہب کی بھی قدر کرتا ہے, ہر مذہب کی قدر کرتا ہے. ان کے ساتھ ہم دوستی رکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں, میرا ذاتی دوست بھی ہے. ایک چیز جو انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے سود کے بارے میں, قرآنی آیات سنائی ہے, اللہ کا حکم سنایا ہے. میرے خیال سے ایک ہندو کی زبان سے اور ہماری کان میں آتے ہوئے میرا تو جگر میں آگ لگی. اب لوگوں کی جگروں میں آگ لگی یا نہ لگی وہ تو ہر ایک اپنے ایمان کو پھر دیکھے. ایک ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے. تو میں اپنی بات آئندہ کروں گا, صرف یہ ایک بات چونکہ آگے آ گئی تھی. تو اس ہندو کے کہنے پر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے, سینٹ جیسے ادارے کا ممبر ہوتے ہوئے, میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں. یہ رہا تپڑ, یہ میرے منہ پہ تپڑ ہے, اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. ایک ہندو آج ہمیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے, ایک ہندو آج ہمیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اللہ کا حکم سنایا تھا, اور اسی وقت اس معاشرے میں سود ختم ہو گیا تھا. نہ صرف ہم 1400 سال سے انکار ہے, بلکہ آئندہ بھی ختم نہ کرنے کا ہم نے ایک چیز کی ہوئی ہے کہ ان سود کو ختم نہیں کریں گے. یہ اللہ کے حکم عدولی ہے. اس پہ برائے مہربانی بجٹ ہوتا رہے گا, معیشت ہوتی رہے گی. برائے مہربانی اللہ کے اس نافرمانی سے نکلنے کی کم از کم کوشش کرے, کم از کم اپنے ذہن میں لائے کہ اس عذاب سے نکلے. اور جو سود کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہے, جتنے بھی گناہ ہے, ایک تو شرک ہے. میرے خیال سے جہاں تک مجھے علم ہے, سود کا دوسرا نمبر آتا ہے, شرک کے بعد سود کا دوسرا نمبر آتا ہے. اور ہمارا ملک پورے سود پہ نہ صرف چل رہا ہے, بلکہ ایک مائنڈ سیٹ کے تحت لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی. آپ جو آپ کا نزدیک کا ملک ہے افغانستان, اس کو دیکھ لیں, اس میں سود بالکل ختم ہو چکا ہے. یہ بالکل حکم عدولی ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے.